اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ 20واں درس ہے تربیت اولاد کے عنوان پر۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ قریب البلوغ بچوں کی جنسی تربیت کرنا۔ اولاد کی تربیت میں جہاں ہر سطح پہ غفلت برتی جاتی ہے، وہاں سب سے زیادہ غفلت جو ہے وہ جنسی تربیت میں کی جاتی ہے، بلکہ والدین اس موضوع سے شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ عنوان کیسے سمجھائیں، حالانکہ قرآن و حدیث میں جنسی تربیت کو بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیے جائیں، ان کو الگ الگ سلایا جائے، ان کو اکٹھا نہ سونے دیا جائے۔ دوسرا، قرآن کریم میں موجود ہے کہ کسی کے گھر میں جانے کے اوقات اور اس کے جو آداب ہیں وہ بچوں کو سکھائیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے اصلاح معاشرہ کا پہلا قانون بیان فرمایا ہے کہ چھوٹے نابالغ بچے اگر لوگوں کے گھر بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 3 اوقات ایسے ہیں کہ نابالغ بچے بھی کسی کے گھر میں یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں، اپنے بہنوں کے کمروں میں، بھائیوں کے کمروں میں بھی اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء، یہ 3 اوقات، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب لوگ آدھے کپڑے اتار دیتے ہیں اور سو رہے ہوتے ہیں، اسی طرح عشاء کی نماز کے جو بعد کا وقت ہے۔ کیونکہ یہ اوقات عموماً میاں بیوی کی مخالطت کے لیے ہوتے ہیں اور انہوں نے معمولی لباس پہنا ہوتا ہے، اس لیے بچے بھی اور جو غلام ہیں عام طور پہ گھر میں آنے جانے والے، وہ بھی بغیر اجازت کے ان اوقات میں نہ جایا کریں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہیں جا سکتے۔ اپنی بہنوں کے جو شادی شدہ بہنیں ہیں ان کے گھروں میں، یعنی ان کے کمروں میں، اسی طریقہ سے جو بھائی ہیں شادی شدہ ان کے کمروں میں، گھروں میں، اسی طرح اپنے والدین کے کمروں میں جو ہے جو بالغ بچے ہیں وہ بغیر اجازت کے ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ جائے کہ کسی اور رشتہ دار کے گھر میں وہ بغیر اجازت کے گھس جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بچے کو سکھانا چاہیے تاکہ اولاد جو ہے وہ شرم و حیا کا پتلا بنے اور شاندار اسلامی آداب کے مالک بنے۔ بلوغت کے بعد جو دیکھنے کے آداب ہیں وہ بچے کو سکھانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے بچے کو یہ سکھایا جائے کہ کس چیز کو دیکھنا جائز ہے اور کس چیز کو دیکھنا ناجائز ہے۔ مرد اور عورت اپنے محرم کا سر، اس کے بال، گردن، کان، بازو، پنڈلی، قدم اور چہرہ، یہ حصہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن پیٹ کو، پیٹھ کو اور ران کو یہ جو دیکھنا ہے یہ حرام ہے۔ یہ اولاد کو، بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ محارم سے مراد وہ عورتیں ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، مردوں میں سے عورتوں کے لیے، عورتوں میں سے مردوں کے لیے۔ نسب کی وجہ سے تقریباً 7 عورتیں ہیں جو بندے پہ ہمیشہ حرام ہوتی ہیں: ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی۔ اور رشتے ازدواج کی وجہ سے جو ہے وہ 4 قسم کی خواتین ہیں جن کی مطلب حرمت کا فیصلہ ہے، وہ محارم ہیں۔ والدہ کی، والد کی بیوی، ایک تو ماں ہے لیکن ایک کسی اور خاوند سے، کسی اور مطلب ہے کہ اس سے اگر وہ آئی ہے، دوسری بیوی جو باپ کی ہو۔ اسی طرح بہو کی بیٹی، بہو کی ایک تو اس کے اپنے بیٹے کی بیٹی ہوگی، وہ تو اس کی مطلب ہے پوتی ہو گئی، لیکن ایک ہے کسی دوسرے خاوند سے
مثلا اس کی پہلے سے اولاد تھی، اس کا بھی یہ حکم ہے۔ دودھ پینے کی وجہ سے دودھ پلانے والی عورت ہو گئی، اس کی ماں ہو گئی، اور دودھ پینے میں شریک بچیاں، رضائی بہنیں بن کر یہ ساری حرام ہو جاتی ہیں۔ اور جو 7 رشتے نسب کی وجہ سے حرام بتائے ہیں، وہی 7 رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بندے کے اوپر کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں۔ ان تمام محارم کے سطر کے حصے کو دیکھنا یہ حرام ہے۔ البتہ شرعاً صرف منگیتر کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو، صرف چہرہ اور ہاتھ اس کا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ بغیر خلوت کے دیکھا جائے گا، تنہائی میں نہیں ہوگا۔ ماں باپ کی، گھر والوں کی موجودگی میں جو ہے وہ ایک دوسرے کا چہرہ اور ہاتھ جو ہے اس کو دیکھا جائے گا، اور جو گفتگو کی جائے گی وہ بھی بھری مجلس میں کی جائے گی، ماں باپ کی موجودگی میں، رشتہ داروں کی موجودگی میں ہوگی۔ مصافحہ کرنا تو حرام ہے۔ نکاح سے پہلے کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا یہ کیا ہوتا ہے؟ شرعاً حرام ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اجنبی عورت ہے، اور اجنبی عورت حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو بیعت کرتے ہوئے بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت بھی کیا، لیکن عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، یوں کپڑا بچھا دیتے تھے، ایک کپڑے کے کونے کو آپ پکڑ لیا کرتے تھے، اور باقی خواتین سے کہا جاتا تھا کہ تم بھی اس کپڑے کو پکڑ کے میرے ساتھ بیعت کے جملے دہرا دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر جو ہے امت مسلمہ کو احتیاط سکھائی ہے۔ اجنبی مرد کا عورت کو، اجنبی عورت کا مرد کو دیکھنا قرآن کریم میں دونوں حرام ہے۔ اجنبی مرد عورت کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اجنبی عورت جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی۔ حدیث مبارک میں آتا ہے بد نظری کو شیطان کا زہریلا تیر قرار دیا گیا۔ بد نظری جو ہے یہ شیطان کا زہریلا تیر ہوتا ہے، کیونکہ اسی بد نظری اور تاک جھانک سے ہی جذبات پر انگیختہ ہوتے ہیں، اور معاشرہ پھر بے روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ البتہ علاج کی غرض سے دیکھنا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلے لگوانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا ایک شخص تھا جو پچھلے لگانے کا، سنگی لگانے کا ماہر تھا، حضرت ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لگانے کا حکم دیا۔ لیکن یہاں شرائط ہے کہ معالج جو ہے، علاج کرنے والا، وہ نیک ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، صاحب علم ہو، صاحب فن ہو، اور عورت کا جسم بقدر ضرورت کھولے، جتنے کی اس جسم کو کھولنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ نہیں، اور اس کے محرم کی موجودگی میں کھولے گا، اور اس کو اگر اس نے چھونا ہے مطلب چیک کرنے کے لیے، تو اس محرم کی موجودگی میں وہ کیا جائے گا۔ اسی طرح قاضی ہو گیا، جج ہو گیا، اس کے سامنے اجنبی عورت کا چہرہ اور ہاتھ کھولنے رکھنے کا جو حکم ہے، وہ ایک مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ اس نے فیصلہ دینا ہے، تو اس کے لیے پہچان ضروری ہے کہ میں کس کے بارے میں فیصلہ دے رہا ہوں، تو وہ بھی وہاں پر چہرے کو، ہاتھوں کو وغیرہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بچوں کو جنسی جذبات ابھارنے والی چیزوں سے دور رکھنا، بچوں کی عمر جب 9-10 سال کے قریب پہنچ جائے تو یہ زمانہ انسانی زندگی کا انتہائی خطرناک ترین دور ہوتا ہے۔ بچوں کو رشتہ دار اور غیر رشتہ دار لڑکوں سے، لڑکیوں سے بہت دور رکھا جائے، ایسی فلموں، تصاویر سے بھی دور رکھا جائے۔ مخلوط نظام تعلیم کے جو تمام ادارے ہیں، اسی طریقے سے تمام ہاسٹلز جو ہے جہاں پہ مخلوط ہوتے ہیں معاملات، تو ان سے اپنی اولاد کو دور رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ قریب البلوغ تھے، ان کی نظر ایک عورت پہ پڑی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو یوں پکڑ کے ایسے پھیر دیا۔ حضرت عباس کے بیٹے تھے، تو حضرت عباس نے فرمایا کیوں جی، حضرت خیریت تو ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک نوجوان جب دوسرے نوجوان کو دیکھتا ہے تو ضرور فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اس کی گردن کو پکڑ کے ایسے موڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ گویا کہ امت کو تعلیم دی ہے کہ اپنی اولاد کی یوں تربیت کرو۔ اس لیے ٹیلی ویژن سے، سینماؤں سے، ننگی تصاویر دیکھنے سے، فحش رسالوں سے، ڈائجسٹ اور عشقیہ ناول پڑھنے سے اپنی اولاد کو دور رکھا جائے، بچایا جائے۔ اور کبھی کبھار بچوں کے بیگ، ان کی جیبیں، ان کے بکس، ان چیزوں کی فل تلاشی لی جائے۔ بچوں کے اساتذہ سے، دوستوں سے، کلاس فیلو سے پوچھ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اس بچے کو خطرہ رہے کہ میرے والد صاحب جو ہے یا میرے بھائی جو ہیں وہ میرے بارے میں تحقیقات کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی شکایت لگا دے۔
چند احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بچوں کی ذہن سازی سب سے پہلی چیز، بچوں کی ذہن سازی کرنی چاہیے جنسی اعتبار سے، اس کو دوست اور دشمن بتایا جائے، اجنبی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ بتایا جائے ہے جی، اور جو آپ کو معلوم ہے جنسی طریقے پہ جو حملہ ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ، ان معاملات سے اپنے بچوں کو سمجھایا جائے۔ کسی اجنبی کے ساتھ گھلنے ملنے کی، زیادہ گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے راستے پہ جاؤ، کام کرو اور کام آؤ۔ کوئی بندہ اگر کسی سے راستہ پوچھنا ہے تو دور کھڑے ہو کے اسے قریب نہ آنے دیے۔ اس طرح کی بچیوں کو اور بچوں کو تعلیم دی جائے تاکہ ہم اپنی اولاد کو اس فتنے کے شر سے، اس زمانے کے جو فتنے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ پھر ان کو ڈرانا چاہیے، متنبع کرنا چاہیے کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں تحقیق کرتا ہوں، میں پوچھتا رہتا ہوں، اس طرح ان کو جو ہے یہ خطرہ رہے گا۔ پھر ایک ربط اور تعلق بھی قائم رکھنا، تین چیزیں ہیں، یعنی بچوں کی ذہن سازی کرنا، بچوں کو ڈرانا، متنبع کرنا، اور نمبر 3 بچوں کے ساتھ قریبی ربط اور تعلق رکھنا ہے جی، بچوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھنا تاکہ وہ اپنی ہر بات جو ہے وہ آپ کے سامنے ڈر کے، جھجک کے نہیں، دوستانہ طریقے سے آپ کو بتا سکیں کہ ابو آج میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، آج میرے ساتھ یہ بات پیش آئی ہے۔ جب آپ ان کو سمجھا رہے ہوں گے تو اپنی کیفیات جو ہے وہ آپ کو بتا دیں گے، چونکہ وہ بچے ہیں، خالی الذہن ہیں، ان کو کیا تکلیف پیش آتی ہے اسکول میں جانے کے لیے، آنے کے لیے، کاروبار میں آنے کے لیے، راستوں پہ، گلیوں میں جی، تو بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ معاشرہ خراب ہوتا ہے جب مالی بدعنوانی ہو جیسا کہ قوم شعیب میں تھی، اور اخلاقی بلاروی ہو جیسا کہ قوم لوط علیہ السلام میں تھی۔ دونوں قومیں عذاب الہی میں مبتلا ہو گئی ہے جی، تو مالی بدعنوانی بھی ہلاکت کا باعث ہے، اور اخلاقی بلاروی جو ہے یہ بھی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف برائی سے روکتے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، قریب بھی نہ جاؤ، قریب بھی نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ، وہ ایک بے حیائی کا عمل ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ پھر دوسری جگہ میں فرمایا لا تقربوا الفواحش، فرمایا بے حیائی کے دوسرے جو امور ہیں، ایک تو زنا ہے، یہ تو کھلیا بے حیائی ہے، لیکن دوسرے جو امور ہیں بے حیائی کے، فرمایا ان کے بھی قریب نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی کے کچھ امور بالکل ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ بالکل چھپے ہوئے ہوتے ہیں، فرمایا چھپے ہوئے جو اثرات ہیں بے حیائی کے، ان سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے۔ بے حیائی اور زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اس کے تمام راستوں کو چھوڑو، کیونکہ اس میں نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بچوں کو زیادہ دیر تنہائی نہ دی جائے، بچوں کی نگرانی کی جائے، تنہائی میں کم سے کم وقت ان کو ملے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو لیپ ٹاپیں دے دیے، موبائلیں دے دی اور وہ سارا دن کمرے بند کر کے اندر سوئے ہیں، یہ اخلاقی تباہی کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ ان کو کم سے کم تنہا رہنے کا موقع ملے، اور جو ہوم ورک وغیرہ ہے وہ ماں کے سامنے کرے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ تنہا نہ رہے، واش روم میں جائے، اس کے لیے بھی ہمیں تو اپنا یاد ہے کہ اس وقت ہمیں حکمت نہیں سمجھ آتی تھی، اب جب قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ جس نے 2 منٹ زیادہ واش روم میں لگا دیے، والد صاحب ٹھک 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 باہر نکلو، جلدی کرو، دوسرا تمہارے انتظار میں کھڑا۔ اب وہ کوئی اور مطلب چکر میں کہہ دیتے دوسرا تمہارے انتظار میں کھڑا ہے، تو مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ تنہائی میں زیادہ دیر نہ رہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے، تو اس سے فوائد ہوتے ہیں۔ اپنی اولاد کی تنہائیوں پہ نظر رکھا جائے، زیادہ فارغ نہ رہنے دیا جائے، مصروف سے مصروف تر کر دیا جائے، اور مصروفیت بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا بیٹا اس وقت کیا کر رہا ہے، بیٹی اس وقت کس مصروفیت میں مبتلا ہے۔ علماء نے اس کے سدباب کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر ذکر کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن کریم کے نصیحتوں پر عمل کیا جائے۔ سورہ النور، سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نصیحتیں بیان فرمائی ہے اس معاشرتی بے سے بچانے کے لیے۔ فرمایا کہ مثلا عورت اور مرد ہمیشہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یغض من ابصارہم، مرد اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، یغضضن من ابصارہن، عورتیں اپنے نگاہوں کو جو ہے وہ نیچے رکھے۔ قرآن میں تو یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ جو عورتیں زیب و زینت کی چیزیں پہن لیتی ہیں، فرمایا کہ اور وہ اگر گلی میں چلیں گی اور ان کے پاؤں کی جو آواز ہے
کھنکھناہٹ ہے اس کے پاؤں کے زیورات کی، اگر وہ کسی مرد کے کان میں پہنچ گئی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت جو ہے وہ زنا کی مرتکب ہو گئی ہے، کہ اس کی آواز کیوں پہنچی ہے۔ اسی طرح اگر پھوٹنے والی خوشبو عورت نے لگائی ہے، حدیث میں یہاں تک بھی آیا کہ اگر کسی عورت کی خوشبو کسی غیر محرم کے ناک میں پہنچ گئی، ایسی خوشبو ہاں جی جو اس کے ناک تک پہنچ گئی ہے، تو وہ عورت بھی زنا کی مرتکب ہو گئی ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زانیہ کی صف میں لکھ دینا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد ایسی خوشبو لگائے جو پھوٹ کے دوسرے کے ناک میں جا سکتی ہے، لیکن عورت کی خوشبو اس کی کلر ہوتے ہیں، رنگت ہوتی ہے، وہ ہاتھوں میں مہندی شہندی لگا کے اس طرح کر کے وہ اپنی خوشبو جو ہے وہ کرے۔ پھوٹنے والی خوشبو اس کے لیے ممنوع قرار دی گئی ہے۔ بے نکاح لوگوں کا نکاح کروایا جائے، کوئی معاشرے میں بغیر نکاح کے نہ چھوڑا جائے ہاں جی، جو جن کی فوت ہو چکی ہیں بیویاں ان کی بھی شادی کروائی جائے، جن کی طلاقیں ہو چکی ہیں ان کو بھی زیادہ دیر جو ہے بغیر نکاح کے نہ رہنے دیا جائے، اس طرح معاشرہ پاک ہوتا ہے۔ کسی کے گھر جانے سے پہلے اس کو اجازت طلب کی جائے، اجازت مانگی جائے، تاکہ کسی کے اندر کے جو چھپے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے نہ آ سکیں۔ اسی طریقہ سے مذکورہ جو 3 اوقات میں نے ذکر کیے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہے، اور دوپہر کا جو وقت ہے، فرمایا ان اوقات میں چھوٹے معصوم بچے بھی جو ہے وہ بھی کسی کے گھر میں نہ جائیں۔ عورت پر تہمت لگانے والوں کو 80 کوڑے مارے جائیں، تاکہ کسی کو جرأت ہی نہ ہو آئندہ کے لیے کسی کی ماں بیٹی کے اوپر، بہن کے اوپر جو ہے وہ غلط الزام لگا سکے۔ اسی طریقہ سے شادی شدہ مرد ہے یا عورت ہے، یا غیر شادی شدہ مرد ہے یا عورت ہے، جنہوں نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہے، تو ان کو شریعت کے مطابق سزا دینی چاہیے، کسی کی سزا میں معافی نہیں کی جانی چاہیے، تاکہ معاشرہ پاک ہو جائے۔ ایک چیز کہ قرآن کی نصیحتوں پر عمل کیا جائے، دوسری چیز ہے والدین بھی تربیت اور نگرانی میں اپنا کردار ادا کریں کہ بچوں کے معمولات پر اور بچوں کی دوستیوں پر گہری نظر رکھی جائے۔ نمبر 3، اساتذہ بھی اپنا کردار ادا کریں، تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی اخلاقی تربیت کریں۔ اسی طریقہ سے علماء بھی اپنی ذمہ داری ادا کریں کہ عقائد بھی سکھائیں، ایمان بھی سکھائیں، عبادات بھی سکھائیں، ان کے ساتھ ساتھ بچیوں کو اخلاقیات کی تعلیم دیں ہاں جی، اخلاق کے اوپر درس دیں جمعوں میں، خطبوں میں، تاکہ معاشرے کے اخلاق کے اوپر بھی کام کیا جا سکے، اصلاح ہو سکے۔ 5ویں چیز، معاشرے کے تمام افراد، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، اپنی عبادات اور ریاضات کا بھی اہتمام کریں۔ کثرت ذکر، کثرت تلاوت کا حکم ہے، نفلی روزے کا اہتمام بتایا گیا ہے، تاکہ آپ زیادہ تر جو ہے نیکی کے اندر مصروف رہیں۔ تاکہ آپ نیکی میں مصروف رہیں گے تو آپ کے خیالات کیا ہو جائیں گے؟ پاک اور صاف ہو جائیں گے۔ 6ٹھی چیز، بچوں کی شادیوں میں بے جا تکلفات اور غیر ضروری تاخیر جو ہے اس سے اجتناب کیا جائے، نکاح کو آسان سے آسان بنایا جائے، تاکہ کوئی غریب سے غریب آدمی بھی اگر شادی کرنا چاہتا ہو اس کے لیے رکاوٹیں، مشکلات اور تکلیفیں نہ ہوں۔ اتنے لمبے لمبے سپارے ہم نے رکھ دیے ہوتے ہیں، یہ شرط ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، اس کی وجہ سے بچیوں کی عمریں کیا ہو جاتی ہیں؟ بڑی ہو جاتی ہیں، اور بچیاں جو بیچاری گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، بچے بھی اسی طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے شرائط نامے پورے نہیں ہو رہے۔ اور 7ویں چیز ہے اچھی صحبت کا اختیار کرنا، کیونکہ الناس علی دین خلیل ہی، ہر بندے کا دین جو ہے اس کے دوست کے دین کے مطابق ہوتا ہے۔ تو بچے اپنے دوستوں کی بات چیت جلدی سنتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو اچھے اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کی تعلیم دی جائے۔ ان تدابیر کو اختیار کرنے سے ممکن ہے کہ انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بے روی کم ہو جائے گی۔ اور ایک 8ویں نمبر کی جو تدبیر لکھی ہے، فرمایا کہ 14 سال کے جب بچے ہو جائیں ان کو سورۃ یوسف کی تفسیر سکھائی جائے، اور جب بچیاں 14 سال کے ہو جائیں تو ان کو سورۃ النور کی تفسیر لازمی پڑھائی جائے، تاکہ ان کے اوپر جو ہے پاکیزہ اثرات ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق